اللہ کی جو جماعت ہوگی جس کا قرآن میں ذکر ہے، حزب اللہ، بس گاندھی فرماتے ہیں کہ وہ جماعت ایسی ہوگی جس میں تینوں صفات موجود ہوں گی، شمل کتاب والحکمت و یزکیہم، قرآن کا عمل ہوگا، قرآن پر عمل ہوگا، شریعت پر پابندی ہوگی، سنت پر، اور ذکر اللہ کی کثرت ہوگی۔ یہ اس جماعت کی نشانی ہے جو حزب اللہ کہلائے گی۔ الحمدللہ تمام باطنی فرقے جو موجود ہوں گے ان میں سے اصل جماعت کی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ قرآن پر عمل ہوگا، ان کا سنت پہ ان کا زندگی ہوگی، ان کی طریقہ ہوگا سنت شریف پر، اور ذکر اللہ کی کثرت ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں یہ صفات پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو کام بھی ہو، جو عمل بھی ہو، قرآن کے مطابق ہو، قرآن کی آیات پر عمل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، ظاہر اور باطن دونوں نبی پاک کی سنت کے مطابق انسان کو اس کے لیے کوشش کریں۔ شکل، صورت، لباس، چلنا پھرنا، کھانا پینا، کاروبار، نوکری، سارا جو ہو وہ اتباع سنت پر ہو۔ یہ تصوف کی روح ہے، اس کے بغیر نہ تصوف ہے نہ تزکیہ ہے، وہ خالی دھوم دھڑکا ہے، شور شرابہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور سنت نہ ہو انسان کے اندر، وہ کبھی بھی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی محبت کی شرط جو رکھی ہے وہ اتباع سنت ہے۔ تمام اصل میں مواعظ، درس، تبلیغ کا اصل مرکز یہی ہونا چاہیے کہ انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دعوت دی جائے۔ ذکر اللہ جو کرایا جاتا ہے، ذکر مقصود نہیں ہے خود کہ ذکر کی ہم دعوت دے رہے ہیں، نہیں، ذکر بطور علاج کہا جاتا ہے کہ انسان کے قلوب نرم ہو ذکر اللہ سے۔ جیسے زمین ہوتی ہے نا، زمین میں ہل چلایا جاتا ہے کاشت کے لیے، اس کو نرم کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہم بیج ڈالیں اس سے پودا نکل آئے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے نبی پاک کا زمانہ دور ہوتا جاتا ہے انسان کے قلوب سخت ہونے لگتے ہیں، بہت سی ایسی لاجانی اور باتیں اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں، جس سے انسان کے دل جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کرتا، باطل چیز کو، جھوٹی چیز کو وہ فوراً کیچ کرتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے شور شرابہ ہوگا، بہت ماشاءاللہ رنگ رونق لگی ہوگی، یہ ہوگا، تو جن کے دل سخت ہوتے ہیں ایسے تصور کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں رونقوں کو، لیکن جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ، تو وہ دل جو ہے وہ اصل چیز کو قبول کرتا ہے، اصل بیج کو قبول کرتا ہے، تو پھر وہ اس میسج کو قبول کر لیتا ہے جو اصل میں اللہ سے ملانے والا ہے، اور وہ ہے اتباع رسول۔ اسی لیے ذکر کے ذریعے سے دل کو نرم کیا جاتا ہے کہ دل نرم ہو کر کیا کام کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل شروع ہو جائے، اس کا وہ سمجھے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ یاد رکھیں کہ بے شک انسان 10 سال سے ذکر کر رہا ہے، 15 سال سے ذکر کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، لیکن اس کے اندر ابھی تک اتباع رسول نہیں آئی ہے،
سرکار رسول سنت پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوا ہے تو سمجھ جائیں ابھی تک وہ دھوکے کے اندر ہی ہے، استدراج ہے، اس کو مزید دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے، ہم اپنے آپ کو محاسبہ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ جھوٹے دعوے نہ کریں۔ نفس جھوٹے دعوے کرواتے ہیں انسان سے، خواب بھی دکھا دے گا آپ کو، ویژنز بھی دکھا دے گا، جسم میں حرکات بھی پیدا کر دے گا، جسم بھی ہلنے شروع ہو جائیں گے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو اس کی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، نظر بھی کچھ نہ ہو، کشف کرامات بھی نہ ہو، لیکن اتباع سنت پورا عمل ہو انسان۔ یہ تعلیم ہے مجدد علی حسین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے اس چیز سے پورے ہندوستان میں انقلاب، بلکہ پوری دنیا میں انقلاب نہیں کیا اور تجدید کی اس بات کی۔ یہ بہت سے سوانے شروع ہو گئے تھے نا، رنگا بھنگی چیزیں اور اٹریکٹ کرتی تھیں شیاطین چیزیں انسان کو۔ تب آپ نے اس مقام پر اللہ نے ایسا ولی پیدا فرمایا تھا کہ جس نبی وقت کی پرچار کی، دعوت دی لوگوں کو۔ کوئی بھی دعوت آپ کی نہیں تھی سوائے اس کی کہ اتباع سنت پر چلو بس۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو مقامات دیے، بہت ہی عجیب و غریب مقامات سے گزارا، یعنی شاید ہی کسی نے اللہ کے ولی کو ان مقامات تک پہنچایا، اور نہ خود پہنچے بلکہ اپنے مریدین خاص کو بھی ان مقامات تک پہنچا کر دکھایا آپ نے۔ تو بڑے اعلیٰ مقامات پہنچتے چلے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ قیامت تک جو ہے اس دھوکے کو ختم کرنا تھا، کہ کبھی اس دھوکے میں نہ آ پائے، کبھی ایسے پیر کے پاس نہ جائے، کبھی ایسے شیخ کے پاس نہ جائے جہاں سے آپ کو سنت نصیب نہ ہو رہی ہو۔ یاد رکھیں، منع نہیں کرتے آپ جائیں، جس شیخ کے پاس جائیں آپ ضرور ماشاء اللہ ہم سے صحبت لیں، لیکن جب بیعت ہوں کسی شیخ سے تو ہمیشہ یاد رکھیں تب تک اتباع رسول مکمل طور پر اس میں نہ دیکھیں اور رنگ چڑھا نہ دیکھیں، کبھی اس کے قریب نہ جائیں، کبھی بھی قریب نہ جائیں، ذکر کے دھوکے میں نہ جائیں، اور کسی دھوکے میں جا کر اس کے پاس نہ پہنچیں۔ بس ایک ہی چیز ہو کہ ایسا شیخ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں نبی پاک کی سنت سے محبت نصیب ہو جائے، یہی تصوف ہے۔ اور یہ سب سے بڑا، سب سے ابھی زمانہ خراب ہے اور خراب ہوگا، سب سے بڑا انسان کا مجاہدہ یہ ہوگا، اس کی پوزیشن ایسی ہوگی جسے صحرا کے اندر ایک درخت نظر آ جائے آپ کو، یہ پوزیشن ہوگی کہ سنت کرنے والے اتنا کم ہوں گے انسان، مرد اور عورت، کہ جس کسی صحرا کے اندر آپ درخت دیکھ رہے ہیں، بناوٹی چیز ہوں گی۔ یاد رکھیں، میرے حضرت کو پہلا سبق یہ دیا تھا کہ کثرت ذکر کریں، لیکن ذکر کا جو اثرات نظر آئے، کھانا پینا سونا چلنا ہر چیز جو ہے سنت کے مطابق ہو۔ پہلا لیٹر حضرت نے فرمایا تھا، کتنا غم شیخ تھا، کوئی ایسی بات نہیں بتائی مجھے کہ یہ ہوگا فلاں ہوگا، یہ درجے ملیں گے، اس مقامات پہ جاؤ گے یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں، اتباع سنت کے مقابلے میں بہت معمولی چیزیں ہیں، بہت معمولی چیزیں۔ آج بھی لوگ کشف میں دیکھتے ہیں اللہ والے، سبحان اللہ، کہ سرکار علیہ السلام اس جماعت پر، انسان پر فخر کرتے ہیں فرشتوں میں کہ دیکھو یہ شخص جو ہے آج اس دور میں میری سنت میں عمل کر رہا ہے۔ تو اس میں نہ کبھی ہیجیٹیٹ ہوں، یہ ہم نے اپنی ہیجیٹیشن جو ہے، جھجک جس کو کہتے ہیں اردو میں، جھجک دور کرنی ہے کہ ساری دنیا تو کر نہیں، میں کیسے کر لوں، ساری دنیا تو اس طرف ہے، میں ایسے کر لوں۔ نہیں، فیض شیخ فیض جس کو کہا جاتا ہے، فیض یہ ہے شیخ کا، فیض یہ نہیں ہے کہ آپ کا جسم ہلنے لگے، آپ سے جسم میں حرارت آ جائے، آپ کا قلب گرم ہو جائے، آپ کو جھٹکے لگنے لگے، آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ نہیں، فیض یہ ہے
بیٹھے سنے عمل کرے اور زندگی بتدریج اس کی سنت پہ چلنا شروع ہو جائے. اللہ کی محبت بہت خاموش ہے. اللہ کی محبت بہت خاموش ہے. یاد رکھیں بہت خاموش طریقے سے انسان پہنچتا ہے اللہ کی طرف. پھر اس کی کیفیت خود بتاتی ہیں ان چیزوں کی. تو میرے دوستو مبارک ہو آپ کو, آپ مجاہدات کرتے ہیں الحمدللہ, اور بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی توفیق دی ہے کہ آپ عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ مزید در مزید ترقی دے. یاد رکھیں بہت بہت اونچے مقامات ہیں سنت پہ عمل کرنے کے, بہت اونچے مقامات. ایک دفعہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہیں کے مطلب پیر بھائی تھے, تو ان کے جو شیخ تھے حضرت باقی باللہ ان کے خلیفہ تھے. وہ اشام رحمۃ اللہ نام تھا, بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے, بڑے صاحب کشف بزرگ تھے. تو وہ حضرت مجدد ثانی کے پاس حاضر ہوئے. اس کے بعد تمام جتنے بھی مریدین تھے انہوں نے حضرت مجدد ثانی سے رجوع کر لیا تھا سب نے آپ سے, کیونکہ حضرت شیخ نے خود فرمایا تھا, حضرت باقی باللہ نے, اب چاہیں سارے لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کر لیں میرے اس مرید کی طرف. تو تمام جتنے بھی ان کے خلفاء تھے سب نے رجوع کر لیا. رجوع کہتے ہیں ان کی طرف چلے گئے تھے سارے لوگ. تو پاس ملنے ملاقات کے لیے گئے تو جیسے بیٹھے مجدد ثانی تشریف رکھتے تھے, جیسے بیٹھے مجدد ثانی ان پہ حال آ گیا. مجدد کے حال سمجھتے ہیں کیفیت آ جاتی انسان پر نا, بات و ذکر کرتے ہوئے. تو ان پہ جو حال آیا تو بہت اونچے بزرگ تھے, وہ ساری زمین ہلنا شروع ہو گئی پوری. تو مجدد نے اپنے خادم سے کہا کہ میری مسواک اٹھا لاؤ وہاں سے. وہ مسواک اٹھا کے لائے, آپ نے اس مسواک کو زمین پہ رکھ دیا. تو ایک دم ان کو بھی ہوش آ گیا اور زمین بھی رک گئی. تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابھی تیرے درجے بہت نیچے ہیں, تو زمین تو ہلا سکتا ہے لیکن صاحب سنت کی مسواک پوری زمین کو روک سکتی ہے. پھر عجیب جملہ کہا کہ تم نے تو زمین ہی ہلائی ہے, لیکن جو سنت پہ چلنے والا ہے, اگر میں چاہوں تو اللہ کی توفیق سے اس وقت سامنے قبرستان ہے, میں کم کہوں تو سارے قبرستان کے مردے کھڑے ہو جائیں. کہ ہم اتنی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو لیکن اس کی اصل کچھ نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ ایک نبی سنت جو ہے مسواک, اس سنت سے میں نے سب کچھ تیرا کنٹرول کر لیا. میرے بھائی سنت بہت بڑی چیز ہے, سنت کو نہ چھوڑیں. جو چیز نبی ہم پسند تھی اس کو پسند کریں. زندگی میں چیز لائیں. جتنی سنت سے آپ دور ہوں گے, جتنا آپ شرمائیں گے, اتنا ہی آپ کی منزل دور ہوتی چلی جائے گی. یہ یاد رکھیں. اور جتنی مشکلات میں اور نفس کو مار کر آپ نبی پاک کی سنت پہ چلیں گے, اتنی اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. قل ان تم تحبون اللہ, اللہ نے خود کہا اگر چاہتے ہو میری موت فتبونی, میرے نبی کی محبت کر لو. واحببکم اللہ, تو پھر میں خود تم سے پیار کروں. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. اب دعا مانگنے کا وقت ہے.